السلام علیکم. آپ آج کل ایک خبر سن رہے ہیں کہ پی ٹی سی ایل کمپنی نے ٹیلی نار کو خرید لیا ہے. ٹیلی نار کمپنی جو ہے وہ بک گئی ہے. یہاں تک جو بات ہے یہ تو ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر جو بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ جو ہے وہ سیف نہیں ہے. ایزی پیسہ میں آپ کے جتنا بھی بیلنس آپ کا پڑا ہوا ہے اسے آپ ٹرانسفر کر لیجئے، وڈرا کروا لیجئے، وہ سیف نہیں ہے آپ کا. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی حقیقت کتنی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی آپ خبر سنیں کسی بھی حوالے سے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایڈوانس دور ہے، سب سے پہلے آپ متعلقہ کمپنی کی ویب سائٹ یا ان کے سوشل میڈیا آفیشیل جو اکاؤنٹس ہیں وہاں پر جا کر آپ دیکھ لیا کریں کہ کہاں تک اس خبر کی حقیقت ہے جو اس کمپنی نے جو آفیشیلی اناؤنسمنٹ کی ہے وہ کیا ہے. آپ کو حقیقت ساری پتہ چل جائے گی. اب دیکھیں، آج کل بہت پوسٹیں پھر رہی ہیں. اب پوسٹیں ڈیزائن یا ایڈٹ کوئی بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن آفیشیل اناؤنسمنٹ جو ہے اس پہ آپ راہ کریں کہ آفیشیل اناؤنسمنٹ کمپنی کی طرف سے کیا ہے. اب ہوا کچھ یوں کہ کافی عرصہ پہلے جب واٹس ایپ آیا، آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنی بھی ڈیٹا اینڈ کمیونیکیشن سروسز پرووائڈر کمپنیز ہیں نا، یہ ان کا کام بیسیکلی کس چیز پہ چلتا تھا. ہم ان کے جو بنڈلز ہیں نا وہ سبسکرائب کرتے ہیں، ان کی آفرز ہم لوگ پرچیز کرتے ہیں، تو ان کا نظام ایسے چلتا تھا. کچھ وقت پہلے جب یہ واٹس ایپ نہیں تھا تو ہم لوگوں نے کالز کرنی تھی، ود ان کنٹری کرنی ہے یا اوورسیز اپنے پیاروں کو کال کرنی ہوتی تھی، تو ہم لوگ پیکیجز لگاتے تھے اور ان کے پیکیجز جو ہے وہ سولڈ آؤٹ ہوتے تھے، لوگ سبسکرپشن لیتے تھے. اب کیا ہوا کہ واٹس ایپ آیا. واٹس ایپ نے نہ کہ صرف وائس کال بلکہ ویڈیو کال بھی انٹروڈیوس کروا دی. اب نہ صرف وائس کال بلکہ لوگ اپنے پیاروں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور بات چیت بھی کر رہے ہیں. اب یہاں پر جو پیکیجز تھے کالز کے وہ تو ختم ہونا شروع ہو گئے. اب یہاں سے ہی کمپنیز نے اپنا کوئی نہ کوئی الٹرنیٹیو نکالنا شروع کر دیا. تو یہ جو جیز کیش، ایزی پیسہ، یعنی یہ فن ٹیک کمپنیز جو ہیں، مائکرو فائنانس بینکنگ جو یہ کمپنیز ہیں، اس وقت ٹیلی نار نے جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا اور بہت سے لوگوں نے اس کو یوز کیا. اس کے صارفین بھی بہت زیادہ بڑے گھر گھر میں اسے استعمال کیا جا رہا ہے. تو اب ہوا یوں کہ اس وقت ہی پتا تھا کہ ٹیلی نار کمپنی جو ہے اس نے بکنا ضرور ہے، ٹھیک ہے، اس نے بکنا تھا اور یہ بک گئی. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آنرشپ چینج ہوتی رہتی ہیں کمپنیز کی. آج اس نے بنائی تو کل اس نے خرید لی، پرسوں اس نے خرید لی. اب دیکھیں، ماضی کی کچھ مثالیں میں آپ کو دوں. واٹس ایپ بنائی کس نے؟ دو لوگوں نے بنائی. آج فیس بک اس کا آنر ہے، ٹھیک ہے، فیس بک نے اسے پرچیز کر لیا. اب اسی طرح آپ انسٹاگرام کو دیکھیں، دو لوگوں نے بنائی تھی، اس کو کسی اور نے پرچیز کر لیا، فیس بک نے. اب آپ ایکس جو ٹویٹر تھا اس کو آپ دیکھیں، بنایا کسی اور نے. ابھی پہلے آنر کوئی اور تھا، اب ایلون مسک نے اس کو جو ہے وہ پرچیز کر لیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح آنرشپ چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کی فنکشنلٹیز جو ہیں خراب ہو جائیں گی یا کمپنی جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے یا کمپنی ختم ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو میں آپ کی ہی ایک مثال دیتا ہوں. اب آپ اور میں، ہم لوگ جب سے جو ہے یہ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، اس وقت فیس بک اس کا آنر نہیں تھا. اب کیا ہوا، فیس بک نے جب اسے پرچیز کیا، انسٹاگرام کو فیس بک نے پرچیز کیا، تو آپ خود دیکھیں کہ ہمارے یوزیج میں کوئی فرق آیا؟ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا. ہم جو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام جو پہلے یوز کر رہے تھے، واٹس ایپ اور انسٹاگرام اسی طرح ہم یوز کر رہے ہیں. کسی قسم کا کوئی اس میں رد و بدل نہیں آیا. ہاں، اپنے اپنے طریقے مختلف ہوتے ہیں بزنس کے. جس طرح فیس بک پہ بیج جو ہے وہ ابھی ہمیں پرچیز کرنا پڑتا ہے. پہلے کرائٹیریاز مختلف ہوتے تھے، پرچیز نہیں ہوتا تھا، فیس بک خود دیتا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں جو ٹویٹر ہے وہاں پر بھی ہم لوگ وہ جو ویریفائڈ بیج ہوتا ہے وہ ہم پرچیز کر سکتے ہیں. وہ ہمیں منتھلی اس کی سبسکرپشن دینی پڑتی ہے، ہم وہ پرچیز کر لیتے ہیں. اپنے اپنا بزنس کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آنرشپ چینج ہوئی ہے تو کمپنی کے جو یوزرز ہیں ان کے لیے کوئی ایشو ہے، ایسا نہیں ہوتا. جبکہ یہاں پر جو ٹیلی نار کے جو ایزی پیسہ کے کیس میں بات ہے، وہ تو اس میں تو سمجھ لیں کہ کمپنی وہ دوسری ہے نا. ٹیلی نار وہ الگ کمپنی ہے، یہ جو ایزی پیسہ ہے یہ الگ کمپنی ہے. آپ کو میں آفیشیل جو ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہے فیس بک کا، وہاں پر میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں. آپ دیکھیں ذرا، یہ فیس بک پہ آفیشیل پیج ہے ایزی پیسے کا، 1.6 ملین ان کے فالوورز ہیں. ہم ذرا اسکرول ڈاؤن کرتے ہیں، نیچے آئے یہ دیکھیں ذرا، 2 ڈے اگو یہ پوسٹ ان کی ہوئی ہوئی. انہوں نے اناؤنسمنٹ اسپیشلی یہاں پر کی ہے کہ ٹیلی نار پاکستان کی فروخت کے بارے میں حالیہ خبروں کے تناظر میں ہم اپنے معزز صارفین کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے آپشنز معمول کے مطابق جاری رہیں گے. ٹیلی نار مائکرو فائنانس بینک اور اس کا فلیگ شپ پروگرام ایزی پیسہ اس فروخت کا حصہ نہیں ہے.
टेलीनॉर परचेज हुई है, इजी पैसे को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके डिपॉजिट्स मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और इस पेशरफ्त से वो किसी तौर पर भी मुतासिर नहीं होंगे। ठीक है, आगे आप ये पूरी तहरीर नीचे पढ़ लें, ये जो तीनों पैराग्राफ हैं ये आप पढ़ लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि एक कंपनी जो है वो उसका ऑनरशिप चेंज हुई है तो अब जिस तरह मिसाल तो मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं जिनके ऑनर सेम होते हैं, उन्होंने अगर अपनी एक कंपनी बेच दी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी भी बिक गई है। ठीक है, दूसरी उसी तरह उसकी फंक्शनैलिटीज जारी रहेंगी और उनके यूजर्स को किसी भी किस्म का इशू नहीं होता। ठीक है, तो जो इजी पैसा सार्फिन है उनको इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, वो परेशान बिल्कुल भी ना हो। ऐसा नहीं होता बिल्कुल कि आपके जो है वो आपका बैलेंस वो इनसिक्योर हो गया है, आपके अकाउंट्स इनसिक्योर हो गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। यकीनन इस वीडियो में आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको भी इसी तरह ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पर मबनी और फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो है रियल कंटेंट आपको मिलता रहे। दुआ में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।